بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ہم سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، اتنا اونچا ہے کوئی اس کے برابر نہیں، ایسا غنی ہے کوئی مددگار نہیں، کوئی رب نہیں اس کے ساتھ جس سے امید باندھی جائے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے، اور کوئی اس کا وزیر نہیں جس سے مشورہ کیا جائے، اکیلا سب پر حاوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، آسمانوں پر میری حکومت، زمین پر میری حکومت، اس کے درمیان میری حکومت، تحت الثری تک حکومت۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے اسے پورا پتہ ہے، کیا نکلا زمین سے سب پتہ ہے، کیا اترا آسمان سے سب پتہ ہے، کیا چڑھا آسمان پر سب پتہ ہے۔ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تھاما ہوا ہے، اس نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، اس نظام کو چلاتے ہوئے سوتا نہیں، اونگتا نہیں، خزانے نہیں ختم ہوتے، جتنا چاہو مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا ظہور۔ سمیع کیسا ہے کہ سب بولے، انگریزی، فارسی، ہندی، سنسکرت، اردو، ساری دنیا کی زبانوں میں بولے، ہزاروں لوگ اپنی اپنی زبانوں میں بولیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب کی پکار سنتا ہے، الگ الگ زبانوں میں سمجھتا ہے، سب بولے اسے غلطی نہیں لگتی، کون کیا کہہ رہا ہے، سب کی پکار سنتا ہے، الگ الگ زبانوں میں سمجھتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، سب کی سنی اور پھر سب کو چاہا تو دے دیا۔ محترم سامعین، سب کی چاہت پوری کر دی، کہا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے اور اس کے ناکے میں پانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اکبر ہم کہیں اکبر تو بھی اکبر، ہم نہ کہیں اکبر تو بھی اکبر۔ وہ اتنا اکبر ہے کہ اس کی کبریائی کی حد نہیں، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کی حد نہیں، اور ہم اتنے حقیر ہیں کہ ہماری حقارت کی حد نہیں۔ اس کا اتنا علم، وہ اتنا قادر کہ اس کی قدرت کی انتہا نہیں، ہم اتنے عاجز کہ ہمارے عجز کی حد نہیں۔ صرف وہی تھا جب کچھ نہ تھا، وہی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ وہ سب سے اوپر، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کے سامنے زبانیں بند، اس کے سامنے چہرے جھک گئے، اس کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، اکیلا بادشاہ ہے۔ زمین آسمان کو توڑ دے گا جیسے بنایا ہے کہ ایسے توڑا، پھر انہیں اپنی مٹھی میں پکڑے گا، پھر 3 جھٹکے دے گا۔ پہلا جھٹکا دے کر کہے گا میں بادشاہ ہوں، دوسرا جھٹکا دے گا میں ہوں قدوس السلام المؤمن، تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا میں غالب، میں جابر، میں متکبر۔ جابر کہاں ہے؟ دنیا کے جابر کہاں ہے؟ متکبر کہاں ہے؟ بادشاہ کہاں ہے؟ کون بادشاہ؟ آج میری بادشاہی ہے، آج میری بادشاہی ہے۔ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر جائے، ساری کائنات جیسے اس نے کہا مچھر کا پر نہیں، ایسے مچھر کا پر نظر آئے گا۔ محترم سامعین کرام، موتا کی لڑائی میں 1,00,000 کا لشکر آیا، 3,000 مسلمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ثابت ابن اکرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس میں کھڑے تھے، بولے ابو ہریرہ، معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر کچھ اثر ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں اثر ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے تو بدر میں ہوتا تو تجھے کبھی یہ خیال نہ آتا کہ یہ زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے، ہم کثرت سے نہیں جیتا کرتے۔ ارے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جائے تو پھر کس کی محتاجی، کس کی ضرورت؟ جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، سورج بھی اس کے حکم سے، چاند بھی اس کے حکم سے، ستارے بھی اس کے حکم سے، حکومت اس کی، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ ساری دنیا کا مال مل جانے سے کام نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے کام بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے کام نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے کام بنتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کہے گا مال سے کام بنتے ہیں اس کا مال کم پڑے گا، جو کہے گا سلطنت میں عزت ملتی ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، جو کہے گا میرا علم اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا، جو کہے گا میں پڑھا لکھا بڑا عقل مند اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دے گا، جو کہے گا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں نہ اس کا مال کم پڑے گا، نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ اس کی عقل ماری جائے گی، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، مجھے صرف میرا اللہ کافی ہے، میں کافی نہیں، میرا بندہ میری تلاش میں مجھے پالے گا تو سب کچھ پالے گا، مجھے گم کر دیا تو سب کچھ گم کر دیا۔ رحم ایسا کہ انتہا نہیں، غضب ایسا کہ انتہا نہیں، صفات دونوں جمع ہو جاتی ہیں، غضب و رحم پوری صفتوں کے اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو حدیث میں ہیں، اس کے ناموں کی کوئی حد نہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تو 2 بنتے ہیں، رحیم قاہر، پھر ان کو 2 کو جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا کہ عرش کے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق نہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے۔ عرش کے اوپر ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود لکھوایا ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تو تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے نہیں ڈرتا، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، تو ناراض ہو کر منہ پھیر جاتا ہے، میں نہیں منہ پھیرتا، میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں۔ سمندر کہتا ہے اجازت دے اللہ تعالیٰ غرق کر دوں، زمین کہتی ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے نگل جاؤں، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اجازت دے تیرے نافرمانوں کو ہلاک کر دے اور اس کی رحمت کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ یوں کہتا ہے تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو اور میرا بندہ ہے تو درمیان میں دخل نہ دو۔ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو رات میں توبہ کرے گا، کبھی تو دن میں توبہ کرے گا، اور جب بھی توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں کیسا گلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی؟ اے میرے بندے، نہ تو نے گھوڑا بنایا نہ تو نے اسے پالا، میں نے تیری ملکیت میں دیا، چند دن تو نے دانا کھلایا پانی پلایا، اب تو اس پر زین رکھتا ہے، اس کو ایڑ لگاتا ہے اور وہ تیری مان کے چلتا ہے، دشمن پر حملہ کرتا ہے، سینے پر تیر کھاتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، پھر تو صبح کو اٹھ کر اس کی پیٹھ پر زین رکھتا ہے، پھر اس کو ایڑ لگاتا ہے، وہ نہیں کہتا میں تھکا ہوا ہوں چھوڑ دو مجھے آرام کرنے دو، نہیں تیری لگام کے اشارے کو سمجھتا ہے، تاپ مارتا چنگاری اڑاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے، دشمن کے درمیان میں گھستا ہے۔ اے میرے بندے، گھوڑے نے تو تیری فرما برداری کی پر تو میرا نافرمان نکلا، میرا ناشکرا نکلا، کیسا گلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مجھ سے جس کی رحمت کی انتہا نہیں، پوری دنیا مل جائے تو اتنے گناہ نہیں کر سکتی کہ زمین بھر جائے، آسمان اور خلا بھر جائے، پوری دنیا مل جائے تو اتنے سنگین گناہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کی رحمت پہ قربان جائیے، وہ تمام کی تمام گناہوں کو، تمام کے تمام سنگین جرائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بھی بادشاہ، آسمان اس کا، جو کچھ آسمان میں وہ بھی اس کا، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اس کا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہم آہستہ بولے یا اونچا
اونچی بات کو بھی سنتا ہے، نیچی بات کو بھی سنتا ہے۔ وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں۔ زمین پر اس کا قبضہ، آسمان پر اس کا قبضہ۔ آسمان کو اونچا کیا ارادے سے، زمین پست کی ارادے سے، اس کو بچھایا اپنے ارادے سے۔ زمین اپنے قبضے میں رکھی، آسمان اپنی مٹھی میں ہے۔ سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ سورج اپنے ارادے سے نہیں چلتا، اللہ کے ارادے سے چلتا ہے۔ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا اندازہ ہے۔ چاند کی منزلیں میں نے طے کی، وہ ایک ٹیڑھی شاخ بن جاتا ہے، دن کو لمبا کر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ چاند میں ٹھنڈک رکھ دی اور سورج میں گرمی رکھ دی، نہ اس کی روشنی ذاتی۔ زمین کو میں نے پنکھوڑا بنایا۔ اے انسانوں، پہاڑ میں نے لگائے، ہمیں مرد عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تم تو ایک منی کا ٹپکتا ہوا قطرہ تھے، تم تو ایک اچھلتا ہوا پانی تھے۔ تم مرد عورت کے پانی سے بنے، تم تو گندی سڑی ہوئی کالی مٹی سے بنے۔ میں ہوں جو تمہیں رحم میں جیسا چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ میرے بندے، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیتا ہوں، پھر ایک اندازے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں، پھر میں تجھے ماں کے پیٹ میں پرتوں میں بند کرتا ہوں تاکہ تمہیں اندھیروں سے ڈر نہ لگے، پھر پانی میں رکھتا ہوں۔ دنیا میں انسان پانی سے مر جائے تو مرے، اور ماں کے پیٹ میں پانی میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پانی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پھر جلد پر ایک پتلی سی تہ چڑھا دیتے ہیں جس سے بچے کا جسم واٹر پروف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام کی تمام قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اتنی ساری سہولیات اور اتنے سارے نظام کوئی غیر اللہ نہیں بنا سکتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے انسان، کہ تجھے کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ جب تو کھاتا اپنے رب کا ہے، پیتا اپنے رب کا ہے، زمین پر اس کی رہتا ہے اور زمین پر اس کی چلتا ہے، اور اپنے سارے کام کاج اور اپنی ساری ضرورتیں اس کی دی ہوئی، اس کی پیدا کی ہوئی، اس کی بنائی ہوئی نعمتوں سے پورا کرتا ہے، تو پھر تو اس کی وحدانیت کا یقین اپنے دل میں کیوں نہیں پیدا کرتا؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزوں کے دھوکے سے نکال کر اپنی وحدانیت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔